إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. جیسے کہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت در حقیقت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت ہے، اور اس سلسلے میں امام زمانہ علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں جنہوں نے عالم خواب میں آ کر آغا مرشی نجفی کو ارشاد فرمائے. لہٰذا بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے نام پر ہم اس وقت انہیں ہدیہ کرتے ہوئے اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرتے ہوئے ہم دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں. اور توسل کی جہاں تک بات ہے، ہم اس جشن کے اختتام پر جو آج چونکہ شب بدھ ہو گئی ہے آسٹریلیا میں اور پاکستان اور انڈیا میں اب ہو جائے گی کچھ دیر بعد، لہذا دعائے توسل کی شب ہے تو ہم دعائے توسل سے اختتام کریں گے کچھ مصائب اہل بیت اطہار کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم على صل على محمد محمد وعجل فرجه. آج دنیا کے بعض علاقوں میں روز ولادت اور آسٹریلیا میں شب ولادت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ، اس جشن کی مبارکباد تمام مومنین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور تمام مومنین کی جانب سے زمانے کے امام حضرت حجت بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. جس بیوی کا ذکر ہے 4 ائمہ نے براہ راست ان کے فضائل بیان کیے ہیں، اور یہ 4 ائمہ کے جو کلام ہے فقط وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو مکمل جشن ہے. یہ سرنامہ کلام میں ہم نے معروف سورہ شمس کی 2 ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے. سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں. ہم نے ابتدائی 2 آیات پڑھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے. اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن اور تعویل جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی، احادیث سے بھی جو ظاہر ہے کہ شمس سے مراد سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قمر سے مراد باب مدینۃ العلم مولا کائنات حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے.
सूरज की कसम और उसकी रोशनी की कसम, चांद की कसम वो सूरज के पीछे आ जाए। ये वो मंजर है कि जब गदीर में शम्स ने कमर को अपने हाथों पर बुलंद किया तो कमर जो है वो शम्स के पीछे था। क्या सुभान अल्लाह, अरे हैदरी, या अली, क्या कहने जुमला, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। और ये वो मंजर था कि जब शम्स ने कमर के लिए फरमाया कि मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला। आप गौर फरमाइएगा कि 1.25 लाख असहाब के मजमे में शान रसूल पर और बाजू रसूल पर जब हुजूर ने मैदान गदीर में अली इब्न अबी तालिब को बुलंद करके मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला कहा होगा तो वो अली जो पहले ही बुलंद था वो और कितना बुलंद हो गया होगा। आज के जश्न में जो हमने ये आयत पढ़ी है तो हमने उसी से इस्तिफादा किया है। देखें, चांद की जो रोशनी होती है ना वो अपनी नहीं होती, ये सब बच्चा भी जानता है इस बात को। तो ये बड़ी खूबसूरत ताबीर है कि शम्स रसूल अल्लाह है और कमर मौलाए कायनात है। तो चांद सूरज ही से रोशनी अक्स करता है और उसी को दुनिया में बिखेर देता है और तकसीम कर देता है। तो मौलाए कायनात के पास से जो कुछ आपको मिल रहा है वो इल्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूबसूरत। इसी खातिर है कि मौलाए कायनात जब कहते थे सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछ लो मुझसे कबल इसके कि तुम मुझे खो दो, तो उस वक्त कहते थे कि हाज़ा लुआब रसूलिल्लाह, ये रसूल अल्लाह का लुआब है कि जो बोल रहा है। हाज़ा इल्म रसूलिल्लाह, ये रसूल अल्लाह का इल्म है कि जो बोल रहा है। ज़क्कनी रसूलुल्लाह इल्मन ज़क्कन ज़क्का, रसूल अल्लाह ने मुझे इल्म ऐसे सिखाया कि जैसे एक परिंदा अपने बच्चों को दाना खिलाया करता है, इसलिए कि परिंदा भी जो लेता है वो वैसे ही दे देता है। क्या कहने, बाकी जिनसियात भी हैं कि जो खाना खाती हैं उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल से तरकीब से गुजरता हुआ वो दूध बनता है और फिर वो अपने बच्चों को पिलाती हैं वो दूध। लेकिन ये दूध की मिसाल यहाँ नहीं दी गई, वो परिंदा जैसे दाना खिलाता है वो मिसाल दी मौला कायनात ने, इसलिए कि परिंदा जो लेता है वही बिल्कुल बैय नहीं अपने बच्चे को दे देता है। इसी तरीके से चांद की अपनी रोशनी होती ही नहीं, जो सूरज से उसे मिल रहा होता है वही चांद आगे तकसीम कर रहा है। अरे जुमला क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। बात वाज़ेह हो रही है इंशाअल्लाह से। आज हमने तो अमीरुल मोमिनीन जो कुछ है वो इल्म रिसालत है, और आज हमने इस मौजू के एतबार से जो आयत पढ़ी है इस जश्न में आज उसका ताल्लुक इसी से इक्तिसाब करते हुए कि बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत की तरह है। गोया यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि सूरज की कसम, उसकी रोशनी की कसम, चांद की कसम जब वो सूरज के पीछे आ जाए। तो शम्स है बीबी सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा और कमर की तरह मिसाल है बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा। जो आपको बीबी, अब मैं जुमला कहने लगा हूं, जो आपको बीबी फातिमा ज़हरा की तुरबत से रोशनी नसीब हो सकती थी वही रोशनी उस चांद ने सूरज ने चांद को हवाले कर दी है। वो जो कब्र ज़हरा की रोशनी थी वो आपको कब्र मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा से नसीब हो जाए। क्या कहना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बहुत कम बात की जाती है, लेकिन यकीन फरमाइए कि घंटों बात हो सकती है। मुझ जैसा तालिब इल्म बात कर सकता है, उलमा तो और उससे बढ़कर और उससे भी ज्यादा इस बीबी की करामात पर, मौजज़ात पर, वाक़यात पर, फजाइल पर। और बकौल शायर के आन कब्र के दर मदीने शुद गुम, फारसी जबान का शेर है, आन कब्र के दर मदीने शुद गुम, यानी एक कब्र थी कि जो मदीना में गुम हो गई। अब कब्र सैयदा सलामुल्लाह अलैहा तो नहीं पता ना मैं कि कहाँ पर है, और वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो वो बतलाएंगे। और यही वो वाक़या था कि जो आयतुल्लाह मरशी नजफी के वालिद मोहतरम ने जब हजरत हुज्जत से मुलाकात की थी या आलम ख्वाब में उन्हें देखा था तो सवाल किया था कि आप मुझे बतला दीजिए कि आपकी जद्दा की कब्र कहाँ है। तो उन्होंने मौला कायनात से जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से सवाल किया तो मौला ने जवाब दिया था कि देखो ए मरशी नजफी, ये एक राज है कि जो मेरे ज़ुहूर के साथ ही जाहिर होगा, और इस राज में बहुत सारी बातें पिन्हा हैं, इसमें बहुत से लोगों के जराइम पिन्हा है कि कब्र फातिमा ज़हरा क्यों पोशीदा है, क्या वजह थी, क्या मसलहत थी कि बीबी ने कहा था कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना, रात में दफन करना। तो लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मेरी जद्दा की कब्र की ज़ियारत के सवाब को हासिल करो तो जाओ कुम और कब्र मासूमा फातिमा कुम की ज़ियारत करो। बीबी मासूमा का नाम भी फातिमा है असल में, तो कब्र फातिमा मासूमा कुम की ज़ियारत करो। जब तुम उनकी ज़ियारत कर लोगे तो वैसा है कि जैसे तुमने मेरी माँ फातिमा ज़हरा की कब्र की ज़ियारत कर ली। तो आन कब्र के दर मदीने शुद गुम, वो कब्र के जो मदीना में गुम हुई थी,
یہ میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں، آسان فارسی ہے، دوسرا مصرع آپ خود سمجھ پائیں گے. آن قبر کے در مدینے شد گم، پیدا شد در مدینہ یقم. سبحان اللہ وہ قبر کے جو مدینہ میں گم ہوئی تھی وہ قم میں آ کر آباد ہو گئی تھی. ارے کیا کہنے میرے خیال میں ساؤتھ ایسٹرن مومنین، میلبرن کے مومنین کے لیے میں پہلی مرتبہ جشن بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ سے خطاب کر رہا ہوں، اور یہ بھی ایک ہماری خوش نصیبی اور سعادت ہو گئی کہ جن مومنہ نے کہا کہ دعائے توسل کا یہ اہتمام کیا جائے، تو تاریخ بھی ایسی ہو گئی کہ جو بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ سے منسوب تاریخ ہے. تو آن قبر کے در مدینہ شد گم، پیدا شد در مدینہ یقم. وہ قبر کے جو مدینہ میں گم ہوئی تھی وہ قم میں آ کر آباد ہو گئی تھی. شیخ مفید نے لکھا ہے، دیکھیں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کا مقام ہم میں سے بہت سے مومنین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فقط اس خاطر ہے کہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر ہیں اور امام رضا علیہ السلام کی خواہر ہیں. فقط اس وجہ سے یہ مقام نہیں ہے، یقیناً یہ بھی اس میں شامل ہے، ظاہر ہے کہ جو نسب کی اہمیت ہے کہ وہ براہ راست خون ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، براہ راست خواہر امام رضا علیہ السلام ہے، براہ راست عمے یعنی پھوپھی ہیں بی بی معصومہ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی. تو میں نے عرض کیا کہ جس بی بی کے فضائل 4 ائمہ نے براہ راست بیان کیے ہیں، امام صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام، ان 4 ائمہ نے براہ راست بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے فضائل بیان فرمائے. کیا کہنے چاروں ائمہ پر اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی عظمتوں پر مل کے اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بات واضح ہو رہی؟ سبحان اللہ. اچھا، اب لیکن بی بی معصومہ کے جو فضائل ہیں ان فضائل کا تعلق فقط اس بات سے نہیں ہے کہ بی بی امام رضا علیہ السلام کی خواہر ہیں. اگر آپ، میں جو عرض کر رہا تھا، شیخ مفید نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 37 اولادیں 37، اور وہیں سے زیادہ تر جو نسل سادات اور سلسلہ وہیں سے آگے بڑھا ہے. آپ دیکھیے گا کہ جتنے بھی سادات ہیں وہ زیادہ تر کاظمی سادات، موسوی سادات یا رضوی سادات یا نقوی سادات ہیں. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد سے جو سادات کا سلسلہ ہے وہ بہت کثرت کے ساتھ آگے بڑھا. 37 ان کی اولادیں ہیں، جن میں 18 بیٹے ہیں اور 19 بیٹیاں ہیں. اب اگر پوچھا جائے مومنین سے تو 18 بیٹوں میں سے تقریباً امام رضا علیہ السلام کے علاوہ اکثر کے نام بھی مومنین کو علم نہ ہو، اور بیٹیوں میں امام موسیٰ کاظم السلام کی بیٹیوں میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی ان دختر کے علاوہ اور دختروں کے نام بھی شاید لوگوں کو معلوم نہ ہو. تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کی گویا کتنی ہو گئی؟ 19 بہنیں ہو گئی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 19 بیٹیاں، یعنی امام رضا علیہ السلام کی 19 بہنیں. تو سب کا کیا وہ مقام ہے؟ کیونکہ سبھی امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں ہیں اور امام رضا کی خواہر ہیں. تو کیا ساری 19 بہنوں کا وہی مقام ہے کہ جو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کا مقام ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کسی اور وجہ سے بھی کچھ خاص حیثیت رکھتی ہیں. بے شک بے شک. یہی معاملہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا مقام محض اس خاطر نہیں ہے کہ وہ خواہر امام حسین علیہ السلام ہے. علی کے 12 بیٹے ہیں اور 14 بیٹیاں ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے اللہ. امام حسین علیہ السلام کی بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے علاوہ اور مزید 12 بہنیں، لیکن جو بی بی کا مقام ہے وہ کسی اور خواہر کا نہیں ہے. تو وہاں پر بھی کوئی خاص وجہ ہے، یہاں پر بھی کوئی خاص وجہ ایک جیسی ہے، سیم ہے. اس لیے میں یس کرنے لگا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کی 19 بہنوں میں سے جو اس خواہر کا مقام ہے، باقی بھی سادات میں سے اور خون امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں اور محترم اور ہماری جانیں نثار و قربان ہو جائیں. لیکن بہرحال جو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کا مقام ہے وہ کیوں ہے؟ ایک جملے میں کہ بی بی نے، دیکھیں امام رضا علیہ السلام پہلے ہی مدینہ سے خراسان تشریف لا چکے تھے، اور بی بی نے کتنے دن گزارے؟ قم میں 17 دن گزارے فقط. آج جو قم منسوب ہے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ سے، فقط 17 دن گزارے. مدینہ سے ہجرت فرمائی ہے. امام رضا علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد بی بی نے حجت خدا کی نصرت اور محبت میں ہجرت فرمائی. مدینہ منورہ سے خراسان کا سفر طے کیا، اور خراسان پہنچتی اس سے قبل ہی قم میں ان کی وفات ہو گئی. اور بعض علماء نے تو کہا ہے کہ یہاں تک کہ یہ کہنا مناسب ہے کہ شاید شہادت ہوئی اس لیے کہ اس سے پہلے جو ساوا کا مقام ہے اس پر ان کے قافلے پر حملہ کیا گیا تھا اور کتنی سید زادے وہاں پر شہید کر دیے گئے. اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ بی بی کو وہاں پر کھانے میں زہر تک دے دیا گیا، کہ جس کا اثر یہ ہوا کہ قم پہنچتے ہوئے پھر بی بی کی شہادت ہوئی.
تو آپ غور فرمائیے گا کہ کیونکہ اگر بی بی وہاں تشریف لے آتی تو خود مامون کے لیے بڑا سخت ہے یہ مرحلہ کہ اب وہی معاملہ ہو جاتا کہ بہن اور بھائی ساتھ ساتھ ہیں تو کربلا کا منظر تکرار ہو جاتا پھر کہ امام حسین علیہ السلام اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، تو وہ نہیں چاہتا تھا یہ کہ اس قسم کا کوئی کام ہونے پائے کہ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ پہنچے مشہد مقدس تک. تو اپنے زمانے کی حجت کی محبت میں، فقط بھائی کی محبت میں نہیں، غور فرمائیے گا. بی بی معصومہ کم نے امام رضا علیہ السلام کے لیے جو ہجرت فرمائی ہے، یہ بھی ہمارے یہاں پاکستان اور ہندوستان میں غلط فہمی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت پہلے ہو گئی اور پھر بی بی معصومہ کم کو اطلاع ملی تو پھر بی بی معصومہ کم اس حوالے سے اس صدمے کو ضبط نہ کر پائیں اور بی بی کی وفات ہوئی، جبکہ ایسا نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام کی شہادت بی بی معصومہ کم کی وفات کے بعد ہے. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو کیونکہ امام رضا علیہ السلام نے تو بی بی معصومہ کم کی زیارت تعلیم فرمائی ہے، لہذا بی بی معصومہ کم کی وفات ہو گئی تبھی تو امام رضا علیہ السلام نے ان کی زیارت تعلیم فرمائی ہے کہ جب میری خواہر کی قبر پہ جاؤ تو یہ زیارت پڑھو، اور پھر فرمایا کہ جو ان کی زیارت کر لے میں ضمانت دیتا ہوں کہ پھر جنت واجب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش میں اب جملہ کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے. آیت اللہ بہجت سے نقل کیا جاتا ہے کہ پوچھا گیا کہ بی بی معصومہ کم، جبکہ معصومہ خود لقب بھی ائمہ علیہ السلام نے دیا لیکن بعض لوگ پھر بھی نہیں سمجھ پاتے، اللہ جانے کیوں. تو سوال کیا کہ کیا وہ معصوم ہیں، عصمت کی منزل پر ہیں؟ تو آیت اللہ بہجت نے جواب دیا کہ تم اس بی بی کے معصوم ہونے کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ اگر کوئی غیر معصوم جس کی زیارت کرے تو اس پر جنت واجب کر دیتی ہے وہ بی بی. بھائی کوئی عام انسان اس بی بی کی زیارت کر لے تو بی بی اس پر جنت واجب کروا دیتی ہیں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. برائے عظمت بی بی معصومہ کم بلند تر صلوات محمد محمد. کیا کہنا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ نے فقط اپنے بھائی کی خاطر ہی ہجرت نہیں فرمائی، حجت خدا امام وقت کی خاطر ہجرت اور نصرت فرمائی ہے ان کی. اس لیے خاص اس بی بی کا اتنا مقام ہے. آپ اس سفر کو معمولی نہ سمجھیں. آج بھی مثلا مدینہ سے لے کر خراسان تک جانا بہت لمبا سفر اور بڑا طولانی سفر ہے. اس زمانے میں جہاں کہیں مہینوں کا سفر ہے، خاتون سفر کرتی ہیں اپنے چند عزیزوں کے ساتھ، سخت ترین حالات میں کہ جب ہر طرف یہ جان کا خطرہ ہے کہ سادات کو کہیں پر کس طریقے سے قتل کر دیا جائے گا، مامون رشید جیسا حاکم ہے. ان حالات میں بی بی کا اپنے بھائی اور حجت خدا کی نصرت میں اور ان کی محبت میں سفر کرنا، وہ اس بی بی کو معصومہ کم بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہجرت کی بات بھی ہم اگر جناب عباس تابش صاحب کی نظم کا معروف شعر ہے کہ ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، غور کیجئے گا، ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا. اب سمجھ جائیے کہ امام حسین نے کیوں ہجرت کی تھی مدینہ منورہ سے کربلا معلیٰ کی طرف. بھائی ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا. سید الشہداء امام حسین کی ذات اقدس پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد واضح ہو رہی ہے. اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ لگتا ہے یہاں موت نہیں آئی کسی کو، لگتا ہے یہاں موت نہیں آئی کسی کو، اس شہر میں اب کوئی وصیت نہیں کرتا. تو ہجرت کرنا وہ وہی ہجرت کرتا ہے کہ جو بیعت نہیں کرتا. اچھا بی بی کے القاب میں اسی طریقے سے معصومہ ہے. خود امام نے لقب عطا فرمایا کہ بی بی کا القاب آپ دیکھیں تو معصومہ ہے، طاہرہ، رشیدہ ہے، تقیہ ہے، نقیہ ہے، اخت الرضا ہے. بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے سیدۃ النساء العالمین ہے بی بی کا لقب. اور یہ ایک سبجیکٹو ٹرم ہے. سیدۃ النساء العالمین تمام کائنات کی عورتوں کی سردار یقیناً بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، لیکن ہم جس طریقے سے مولا علی کو کہتے ہیں مولا، تو مولا کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے وہ مولا نہیں ہے، رسول اللہ کے علاوہ سب کے مولا ہے. کیا بات ہے، بڑا نکتہ، بڑا نکتہ بھائی، بڑا خوبصورت. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی 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 بالکل. تو جب مولا علی کو کہتے ہیں مولا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ کے علاوہ پوری کائنات کے مولا ہے. اسی طریقے سے جب کہا جائے سیدۃ النساء العالمین بی بی معصومہ کم کو، تو وہ حضرت فاطمہ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہما کے علاوہ کائنات کی تمام خواتین کی سردار ہیں. تو یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے.
اور جو اب میں 4 حدیثوں کو عرض کرنا چاہتا تھا اور تقریباً اسی میں کافی وقت الحمدللہ ہو گیا، اور اس میں ہم نے جو ذکر کر دیا بی بی کا کہ معروف ہے، امام رضا علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ من زارها عارفا بحقها فله الجنہ، جو زیارت کرے میری خواہر کی ان کے حق کو پہچانتے ہوئے اس پر جنت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے حق کو پہچانتے ہوئے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی عظمتوں کو سمجھیں، انہیں واجب الاطاعت سمجھیں، اس حق کو پہچانتے ہوئے جو وہاں پر بی بی کی زیارت کرے اس احترام کے ساتھ اس پہ جنت واجب ہے۔ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ من زار عمتی بقم فلہ الجنہ، جو میری پھوپھی کی قم میں زیارت کرے اس پہ جنت واجب ہے۔ دیکھیں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی امامت سے وہی رشتے ہیں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے، اگر آپ توجہ فرمائے تو بی بی زینب امام کی بیٹی ہے، امام کی خواہر ہے، امام کی پھوپھی ہے۔ مولا علی کی بیٹی ہیں، حسن حسین کی خواہر ہیں، امام سجاد کی پھوپھی ہیں۔ بی بی معصومہ قم کا وہی رشتہ ہے امامت سے۔ باب الحوائد موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں، امام رضا کی بہن ہے، امام جواد علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، امام محمد تقی الجواد علیہ السلام۔ حضرت ہو رہی ہے خود۔ پھر ایک اور بی بی ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں آگے، امام جواد علیہ السلام کی جو دختر تھی بی بی حکیمہ خاتون، جو دفن ہے سامرہ میں اسی ذریعہ مطہر میں جس میں امام علی نقی علیہ السلام دفن ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام دفن ہے، اور بی بی نرجس خاتون بھی وہیں پر مدفون ہے، اور وہیں پر بی بی حکیمہ خاتون بھی مدفون ہے۔ وہ بھی امام جواد علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور امام علی نقی علیہ السلام کی خواہر ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، جنہیں مولا نے روک دیا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام نے شب 15 شعبان کو کہ اے پھوپھی آج آپ یہیں ہمارے گھر رک جائیے گا، اس لیے کہ اللہ آج اپنے امر کو تمام کر کے رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور آج بی بی نرجس خاتون کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، اور اس وقت بی بی حکیمہ خاتون نے کہا کہ بیٹا کوئی آثار ولادت تو نہیں ہے، اور اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کی ولادت کی جو شباہت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہونے پائے گی اور اللہ اپنے نور کو زمین پر نازل کر کے رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو خانوادہ عصمت و طہارت میں جو مستورات ہیں اور یہ جو بیویاں ہیں ان کی بہت فضائل ہیں، ان کے بی بی معصومہ قم اور پھر بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہما۔ تو بعض کتابوں میں بی بی معصومہ قم کا لقب سیدۃ النساء العالمین ہے۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا من زار عمتی بقم فلہ الجنہ، جو میری پھوپھی کی زیارت قم میں کرے اس پہ جنت واجب ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اپنی دختر کے لیے بی بی معصومہ قم کے لیے کہ فداہا ابوہا، سبحان اللہ۔ جملہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ فرمایا کرتے تھے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے سلام اللہ علیہا، کہتے تھے کہ تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے۔ یہ امامت کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، اور اس جملے کی قدر اور اس کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جو امامت کے وزن کو سمجھتا ہے۔ امامت کسی سے کہے کہ ہم تم پر قربان ہو جائے، اور اس کا مفہوماً اس طرح سے جس کا جملہ ہے کہ اس واقعے کے حوالے سے تفصیل یوں موجود ہے کہ کچھ افراد آئے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں، جب ان کے گھر پہنچے شرعی مسائل کو پوچھنے کے لیے کسی اور شہر سے آئے ہوئے تو پتہ چلا کہ امام نہیں اپنے گھر پہ، امام کسی اور شہر تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم شرعی مسائل کس سے پوچھیں، تو اندر ایک رقعہ بھجوا دیا گیا، اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے بچپن کا عالم تھا، اور اس وقت بی بی معصومہ قم نے اس رقعے میں سارے جوابات لکھ کے دیے، اور جب انہیں واپس کر دیے اور وہ جوابات لے کے جانے لگے تو راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی خدمت میں آئے تھے تاکہ شرعی مسائل کے جوابات لے سکیں، لیکن آپ کے گھر سے ہمیں جوابات ملے ہیں، آپ کی دختر نے ہمیں لکھ کے دیے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جوابات پڑھے اور کہا کہ یہ بالکل وہی جوابات ہیں کہ جو امامت کی طرف سے تمہیں ملتے ہیں، کہ ان کا باپ ان پر قربان ہو جائے۔ اور آخری حدیث جو سلسلے میں پڑھ رہا ہوں وہ امام صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اس پہ میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا، کتاب مستدرک الوسائل میں یہ حدیث موجود ہے کہ کچھ لوگ رے سے آئے تھے، رے یعنی جو تہران کے قریب کا علاقہ ہے، امام صادق علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ قالوا نحن من اہل الرائے، کہ ہم رائے کے رہنے والے ہیں۔ امام نے فرمایا فقال مرحبا باخواننا من اہل قم، مرحبا ہمارے بھائیوں پر جو قم سے آئے ہوئے۔ اب رائے اور تہران ساتھ ساتھ ہیں، قم تھوڑا سا دور ہے، تو انہوں نے کہا فقالوا نحن من اہل الرائے، انہوں نے کہا کہ ہم تو رائے کے رہنے والے ہیں۔ تو فاعاد الکلام، امام علیہ السلام نے اس کلام کو دہرایا اور کہا کہ نہیں، تم اہل قم ہو۔ یہ جو اہل قم ہے نا، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شیعوں کے لیے امام نے اہل قم کی اصطلاح استعمال کی، قم والے۔ اگر آج بھی آپ کے دل میں محبت ہے اہل بیت اور ولایت اہل بیت اطہار اور راز پر کاربند اور پائبند ہے، آپ بھی قم والے ہیں،
کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہاں فاصلوں کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر کوئی بہت دور رہتے ہوئے بھی وہ ویسے کرنی بن جاتا ہے، اور کوئی پہلو میں بیٹھتے ہوئے بھی کچھ نہیں بن پاتا۔ بلا شبہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ تو اس کے بعد امام نے فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام نے کہ ان للہ حرمن، جو کہ وہ رئیس سے آئے تھے لوگ، ان کو کہا کہ اللہ کے لیے دیکھو ایک حرم ہے، وہ ہوا مکہ، اور وہ مکہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ کا حرم مکہ مکرمہ میں۔ وَإِنَّ لِلرَّسُولِ حَرَمًا، اور رسول اللہ کا حرم ہے، وَهُوَ الْمَدِينَةُ، اور وہ مدینہ ہے، رسول اللہ کا جو حرم ہے مسجد نبی وہ مدینہ منورہ ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا، اور امیر المومنین کا بھی حرم ہے، وَهُوَ الْكُوفَةُ، اور علی کا حرم کوفہ ہے، نجف اور کوفہ ساتھ ساتھ ہیں، تو وَهُوَ الْكُوفَةُ، علی مرتضیٰ کا حرم کوفہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آنے والی آپ کی توقع کے مطابق ہے، اللہ کا حرم مکہ میں ہے، رسول اللہ کا حرم مدینہ میں ہے، مولا کائنات کا حرم کوفہ میں۔ اب جو جملہ کہنے لگا ہوں ہو سکتا ہے اکثر مومنین نے نہ سنا ہو، لیکن یہ حدیث کا جملہ ہے، وَإِنَّ لَنَا حَرَمًا، اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کے لیے بھی ایک حرم ہے، وَهُوَ بَلْدَةُ قُم، اور ہم اہل بیت کا حرم قم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کا حرم قم ہے، یعنی کربلا جائیں تو امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے، نجف جائیں تو مولا کائنات کا حرم ہے، کاظمین جائیں تو مولا باب الحوائج اور امام جواد کا حرم ہے، سامرہ جائیں تو 10ویں امام اور 11ویں امام کا حرم ہے۔ لیکن تمام اہل بیت کے حرم ایک ساتھ آپ کو جہیں مجموعاً مل جائیں، وہ بی بی معصومہ قم کا حرم شہر قم میں ہے، بنص حدیث امام صادق علیہ السلام۔ کیا کہنا ہے، فرمایا ہم سب اہل بیت کا حرم قم ہے۔ سبحان اللہ پھر کہا ستدفن فیہا امرأۃ من اولادی، یہ جو میں نے کہا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بی بی معصومہ قم کے لیے کہ ان قریب دفن کیا جائے گا ایک خاتون کو میری اولاد میں سے، کہ جن کا نام ہے فاطمہ، اللہ اکبر، تسمى فاطمہ، ان کا نام ہے فاطمہ، فمن زارہا، اور جو فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کرے وجبت لہ الجنہ، میں جعفر صادق کہتا ہوں اس پہ جنت واجب ہے۔ تو 4 معصومین نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، کہ جو اس بی بی کی زیارت کرے اس پہ جنت واجب ہے۔ اچھا، یہ اہل بیت کا جو حرم ہے قم، یہ خود بی بی کی زیارت میں بھی اس کا ایک اشارہ ملتا ہے کہ تمام اہل بیت کا حرم قم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی کی زیارت امام رضا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، لہذا کلام معصوم ہے، تو وہ زیارت میں یہ ہے کہ جب آپ آغاز کیجئے زیارت کا تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے، اور پھر زیارت شروع کیجئے۔ یہ امام نے فرمایا ہے کہ 100 مرتبہ ذکر خدا کرو، اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم 100 مرتبہ خدا کا ذکر کر کے اپنی زبان کو اس قابل بنا دو کہ وہ بی بی معصومہ قم کی زیارت پڑھنے کے قابل ہو سکے، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے اور اس میں اتنی طہارت ہو جائے کہ تم بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے ذریعے مطہر کے سامنے کھڑے ہو کر اس قابل بن جاؤ کہ اس بی بی کی زیارت پڑھ سکو۔ لہذا 100 مرتبہ خدا کا نام لو، اور پھر کہو کہ السلام علی آدم صفوۃ اللہ، یہاں سے زیارت شروع ہوتی، السلام علی نوح نبی اللہ۔ آپ غور فرمائیے گا، یہ جتنے بھی انبیاء پر یہاں سلام ہو رہا ہے، یہ اس سچویشن میں ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ تھرڈ پرسن، یعنی وہ شخص کے جو سامنے نہ ہو، آپ ان کے بارے میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کر کے بات کرتے ہیں، یا انہوں نے یہ کہا یا اس نے یہ کہا۔ اسی طریقے سے السلام علی آدم صفوۃ اللہ، سلام ان آدم پر کہ جو صفی اللہ ہے، السلام علی نوح نبی اللہ، سلام ان نوح علیہ السلام پر کہ جو نبی اللہ ہے، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، سلام اس ابراہیم پر کہ جو خلیل اللہ ہے، سلام ان موسیٰ پر جو کلیم اللہ ہے، سلام ان عیسیٰ پر جو روح اللہ ہے۔ یہاں تک آنے کے بعد بہت توجہ کیجئے گا، ایک میں عربک گرامر کے اعتبار سے ایک لطیف نقطہ کرنے لگا ہوں، جب زیارت رسول اللہ پر پہنچی تو یہاں پر السلام علی رسول اللہ نہیں کہ سلام ان محمد مصطفیٰ پر کہ جو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ کا کہتے ہیں عربی زبان میں سیکنڈ پرسن، جسے آپ سامنے خطاب کر رہے ہیں، جو سامنے آپ کے تشریف فرما ہو، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ جو میرے سامنے ہیں ان پر میرا سلام ہو۔ بی بی معصومہ قم کی آپ زیارت پڑھ رہے ہیں ان کے حرم میں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، سلام آپ پر اے حضور جو آپ میرے سامنے ہیں، جو کا لفظ ہے نا، اسی لیے السلام علیکم کہتے ہیں ہم، جو سامنے ہوتا ہے اسے السلام علیکم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گرامیٹیکلی سلام آپ پر کہ آپ بہترین مخلوق خدا ہیں، السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ، سلام اس محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو یہاں سامنے موجود ہے گویا،
پھر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے علی آپ بھی یہاں سامنے، آپ پر بھی سلام ہو. السلام علیکی یا فاطمہ، اے بی بی سیدہ کونین سلام اللہ علیہ، آپ بھی یہاں سامنے موجود ہیں، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. السلام علیکما یا سبط نبی الرحمہ، سلام ان دو ہستیوں پر کہ جو رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، وہ سید شباب اہل جنہ، اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ بھی میرے سامنے. یہاں تک کہ پھر ہر امام پر جو سلام ہے، السلام علیکہ یا علی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین، السلام علیکہ یا محمد ابن علی الباقر باقر العلم بعد النبی، السلام علیکہ یا جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، السلام علیکہ یا موسیٰ ابن جعفر الطاہر الطہر، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی، السلام علیکہ یا محمد ابن علی التقی، السلام علیکہ یا علی ابن محمد النقی الناصح الامین، السلام علیکہ یا حسن ابن علی. تمام ائمہ پر ایسے سلام ہو رہا ہے جیسے وہ سامنے تشریف فرما ہو بی بی معصومہ قم کے حرم میں. سمجھ میں آتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ اللہ کا حرم مکہ میں ہے، رسول اللہ کا حرم مدینہ میں ہے، علی کا حرم کوفہ میں، ہم سب اہل بیت کا ایک ساتھ حرم تلاش کرنا ہو تو وہ شہر قم میں بی بی معصومہ قم کا حرم ہے. کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ محمد محمد والے محمد واجل فرجان. سبحان اللہ. اب مزید لطافت یہ ہے کہ 11ویں امام تک السلام علیکہ یا حسن ابن علی، پھر کہ السلام علی الوصی من بعدہ، سلام پھر ضمیر غائب ہو گئی، یعنی سلام اس وصی پر کہ جو وصی ہے امام حسن عسکری کے. چونکہ امام پردہ غیبت میں تھے لہذا ضمیر بھی پردہ غیبت میں چلی گئی کہ سلام اس امام زمانہ علیہ السلام پر. اور اب میں نہیں جانتا کہ امام زمانہ علیہ السلام اس وقت مثلا کربلا میں ہو یا نجف میں ہو یا کہاں ہو. السلام علی الوصی من بعد. اور پھر کہ اللہم صلی علی نورک و سراجک و ولی ولیک و وصی وصیک و حجتک علی خلقک، کہ اے پروردگار تو حضرت حجت پر، اپنے نور پر اور اپنے چراغ پر درود و سلام نازل فرما کہ جو تیرے ولی کے ولی ہیں اور تیرے ولی کے وصی ہیں. اور پھر یہاں اتنی طہارتوں کے بعد کہ جہاں انبیاء کا ذکر ہو جائے، اولو العزم انبیاء کا اور 14 معصومین کا ذکر ہو، اب بی بی معصومہ قم کی زیارت ان پر، اصل زیارت کے یہی الفاظ ہیں لیکن اب سلام ان پر شروع ہوتا ہے. انہی کی زیارت میں ان پر سلام اتنا تاخیر سے، یعنی پہلے تمام ائمہ پر سلام کرو، ان سے پہلے انبیاء پر سلام کرو، اس کے بعد تم اس قابل ہو کہ بی بی معصومہ قم کے لیے کچھ کہہ سکو. اور پھر کہ السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ. سلام اس بی بی پر کہ جو ولی اللہ کی بیٹی ہیں، سلام اس بی بی پر کہ جو ولی اللہ کی خواہر ہیں، سلام اس بی بی پر کہ جو ولی اللہ کی پھوپھی ہیں. اللہ اکبر. اور یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی جنت میں میری شفاعت فرمائیے گا. سبحان اللہ. وہیں سے شفاعت ہم طلب کرتے ہیں. شاید مرزا قمی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا قمی کسی طالب علم کے خواب میں اس کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ بی بی معصومہ قم کی زیارت میں ہم کہتے ہیں کہ اے بی بی آپ شفاعت کیجئے گا ہمارے لیے جنت میں اور جنت کے لیے، تو کیا بی بی اتنے ظاہر آتے ہیں، کیا بی بی سب کی شفاعت کر دیں گی؟ کیسے ہوگا کہ ایک بی بی سب کی شفاعت کر دیں؟ تو اس طالب علم نے خواب میں مرزا قمی کو دیکھا تھا کہ جو بی بی معصومہ قم کے حرم کے ساتھ ہی قبرستان ہے شیخان کا، وہاں پر مدفون ہے. اور مرزا قمی نے اس طالب علم کے خواب میں آ کر کہا کہ تم بی بی معصومہ قم کی شفاعت پر شک کر رہے ہو، سارے قم والوں کی شفاعت تو اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہوئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سارے قم والوں کی شفاعت تو میں کروں گا، بی بی معصومہ قم کے لیے کہاں شک کر رہے ہو؟ ان کا مقام تو اس سے اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ چاہے تو عالمین کی شفاعت کرتے ہیں. یہ وہ بی بی ہیں زیارہ گرامی. اور سبحان اللہ، ہم دعائے توسل کے اب جملوں کو شروع بھی کریں گے، لیکن ہم دعائے توسل کے بعد کی ایک دعا ہے، وہ دعا کے بعد بھی پڑھیں گے. اس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں کہ اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یا ساداتی و موالی. دعائے توسل میں کیا کرتے ہیں؟ ایک کے بعد ایک ائمہ کے نام لے کر یہی کہتے ہیں نا کہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ کہ جو خدا کی بارگاہ میں آبرو رکھتے ہیں، اشفع لنا عند اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرما دیجیے گا. بس یہی ہم یہ کہتے ہیں.
اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ، یہ جو زیارت عاشورہ میں بھی ہے کہ پروردگار تو مجھے آبرو مند بنا دے حسین کے صدقے میں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں آخرت میں. یا ساداتی و موالیہ، اے میرے سرداروں، اے میرے مولا، انی توجہت بکم ائمتی وعدتی لیوم فقری، کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں کہ آپ میرے امام ہیں اور میرے مددگار ہیں. کب؟ لیوم فقری، جب میں فقیر بن کر اس حالت میں ہوں گا کہ میں محتاج ہوں گا، یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے. وحاجتی اللہ، اور ویسے بھی کسی بھی حاجت کے لیے کہ میں آپ کو وسیلہ بنا رہا ہوں اللہ تک پہنچنے کے لیے. وتوسلت بکم الی اللہ، اور آپ کے ذریعے سے متوسل ہوں اللہ کی طرف. واستشفعت بکم الی اللہ، اور آپ کی شفاعت کو طلب کر رہا ہوں اللہ کی خدمت میں. فاشفعوا لی عند اللہ، تو بس اے چہردہ معصومین آپ میری شفاعت فرما دیجیے گا اللہ کے نزدیک. واستنقذونی من ذنوب عند اللہ، اور مجھے گناہوں میں غرق ہونے سے، ڈوبنے سے بچا لیجیے. استنقاذ کہتے ہیں بچا مجھے بچا لیجیے، کھینچ لیجیے مجھے اپنے گناہوں سے. فإنکم وسیلتی الی اللہ، کیونکہ آپ ہی تو میرا وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. وبحبکم وبقربکم ارجو نجات من اللہ، اور آپ کی محبت کے ذریعے سے مجھے امید ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں نجات مل جائے گی. فکونوا عند اللہ رجائی، تو بس آپ ہی امید بن جائیے میری اللہ کی بارگاہ میں. وسعادتی یا اولیاء اللہ، اور آپ ہی میرے سردار ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اے اولیاء خدا صلی اللہ علیہ مجمعین. ولعن اللہ اعداء اللہ ظالمیہم من الاولین والآخرین، کے درود و سلام و اہل بیت آپ پر، اور خدا کی لعنت ہو آپ کے دشمنوں پر کہ جو ظلم کرنے والے ہیں پر. من الاولین والآخرین، چاہے اولین میں سے ہو یا آخرین میں سے ہو. آمین رب العالمین، کہ اے پروردگار تو اس دعا کو قبول فرما لے، عالمین کے رب. یہ دعا توسل کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کتنا محترم اور متبرک یہ پورا ماحول، اس وقت روحانیت محسوس بھی ہو رہی ہے. جن مومنہ کی طرف سے یہ انعقاد کیا گیا ہے دعا اولاد، ان کے لیے انہوں نے خاص کہا تھا کہ آپ مومنین اپنی دعاؤں میں انہیں شامل رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازے انشاءاللہ، اولاد صحیح اور سالم اور امام کی مطیع فرما بردار اولاد. آپ اپنی حاجات کے لیے پڑھیے گا. علی حسین بھائی کی زوجہ وہ علیل ہے، ان کی شفا یابی کے لیے دعائے توسل کو پڑھیے گا. اور میں کچھ کروں گا کہ کچھ مسائب اہل بیت کا بھی انشاءاللہ ذکر درمیان میں ہو جائے، تاکہ اگرچہ کہ جشن کا موقع ہے لیکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے اگر مسائب کا ذکر بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. آپ اگر آمادہ ہیں تو ہم مل کر دعائے توسل کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ایک بھائی ہیں اپنا عسکری بھائی، ان کے سسر سید علی محمود صاحب، وہ بھی بہت شدید علیل ہیں. اگر ان کے لیے بھی دعا ہو جائے اور امی یوجیبو کا اگر آپ کروا سکیں تو بڑی. جی بالکل، بے شک انشاءاللہ. اور ہمیں کافی سارے مومنین اس وقت فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، اور بعد میں سے اور ہزاروں لوگ دیکھیں گے مختلف پلیٹ فارمز پر. ان کے لیے بھی دعا، خاص طور پر یونس بھائی نے جن مومن کا ذکر کیا ہے، پروردگار عالم امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں تمام علیل مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. جزاکم اللہ. آپ سے گزارش ہے کہ مل کے بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اب اگر مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا مائک ذرا سیٹ کر لوں، اس کے بعد ہم دعائے توسل شروع کرتے ہیں. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے خوشنودی ائمہ طاہرین بلند تر صلوات. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا علی محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آواز واضح آپ کے لیے؟ جی قبل. محمد آل محمد صلوات. اللهم صل محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. نام سید کونین سلام اللہ علیہ. ہم نے عرض کیا کہ بی بی معصومہ قم کی زیارت بی بی فاطمہ کی زیارت کی طرح وہ سیدہ کہ جو دنیا سے زخمی حالت میں گئی، کون بی بی ہوگی جو 18 برس میں یہ کہہ رہی ہو اللہم عجل لی وفاتی، اے پروردگار تو مجھے جلدی موت دے دے. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کون بی بی یہ کہتی ہے مجھے جلدی موت دے دے. اللہ جانے سیدہ پر کیا کچھ ہوا. سیدہ پر دروازہ بھی گرا، سیدہ کا محسن شہید بھی ہوا، سیدہ کے سامنے ان کے شوہر کی گردن میں رسی باندھ کر انہیں مدینہ کی گلیوں میں لے جایا گیا. لیکن شاید سب سے بڑھ کر جو سیدہ کے دل پر زخم تھا وہ اس وقت ہوا کہ جب بی بی کو دربار میں کہنا پڑا خدا کی قسم میں جھوٹ اللہ اللہ اکبر. تطہیروں جن کے دروازے پر کائنات کا رسول رک کر سلام، ملک الموت جس کے دروازے سے بغیر اجازت اندر نہ آ سکتا ہو، اسے دربار میں یہ کہنا پڑے کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں. ظالم نے اس تحریر کو پھاڑ دیا اور اس کے بعد وہ عالم ہو گیا کہ سیدہ کا پہلو شکستہ ہے، ایک ہاتھ سے دیوار کو سنبھالتی ہے، ایک ہاتھ اپنے شکستہ پہلو پر رکھتی، اور اللہ جانے بھی کیسے بستر سے مسلح بجاتی ہوں اور پھر وہاں سے اپنے گھر سے کیسے جنت البقی جاتی ہوں گی. اس نے کہ ظالموں نے کہہ دیا تعالی اپنی زوجہ سے کہو یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں. سیدہ جاتی تھی جنت البقی میں جا کے گریا کرتی تھی، کبھی قبر رسول کے پاس بیٹھ کے گریا کرتی تھی. کیا پڑھتی تھی بی بی؟ یہ مصائب کا جملہ ہے. بی بی کہتی تھی بابا صبت علیہ لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں آئی، اگر روز روشن پر آتی تاریک راتوں میں بدل جاتی. سب سیدہ کونین کا نام لیں گے. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه
یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام توسل میں آگے وہ حسین جن کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک حسین کی محبت کی گرمی مومنین کے دلوں میں رہے، دل میں دستک دے رہا ہے۔ قریب محرم کے ایام علامہ طالب جوہری صاحب کی وفات کے بعد ہر دل بڑا مغموم، بڑا اداس، انہی کے پڑھے ہوئے مسائل ذہن میں آتے ہیں کہ جب انہوں نے جملے ممبر سے وہ پڑھا کرتے تھے عاشور کے دن خاص طور پر کہ جب حسین مقتل میں پہنچے تو کہتے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا، تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا۔ لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے، عباس کا لاشا قریب تھا کہ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس۔ یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا، بس مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، ایک موقع ایسا آیا صدائے پروردگار، صدائے قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے حسین پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اب جب اللہ کا حکم آ گیا، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ جو بھاگی بھی فوجیں تھی، علامہ صاحبی کا جملے ہوتے تھے کہ جو بھاگی بھی فوجیں تھی وہ واپس پلٹی۔ اب کسی کے ہاتھ میں تیر ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ زہرا کا لال زخمی ہوتا چلا، زخمی ہوتے چلے حسین، یہاں تک کہ حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے، اس عالم میں کہ نہ زمین پر تھے نہ زمین پر تھے، بلکہ تیروں پر معلق حسین تلاش۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ وہ امام حسین کے خادم تھے۔ اس خادم کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھا، لیکن خود حسین کا جنازہ 3 دن بہن نے دیکھا اس منظر کو، بھائی نے دیکھا، بیٹے نے، امام سجاد نے دیکھا اس منظر کو۔ ایک جملہ میں کہتا ہوں، یہاں پر ہمارے بہت سے مومنین ہیں جنہیں خبر ملی نا پاکستان سے یا ہندوستان سے کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، تو ان کا دل بڑا بے چین ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ لیکن جب ایسی خبر آ جاتی ہے تو دل بے چین ہوتا ہے۔ سکون کب ملتا ہے، دل کو قرار کب تھوڑا سا آتا ہے؟ جب خبر ہو جائے کہ میرے باپ کا لاشا دفن ہو گیا۔ جزاک اللہ جو سمجھ پائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جب تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے کہ باپ کا لاشا دفن ہو گیا، تو اب تھوڑا سا اطمینان قرار آ جاتا ہے۔ ذرا سوچو اس بیمار بیٹے کا عالم، باپ کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن ہے۔ معجزے سے پہنچے باپ کے لاشے کو بچانے کے لیے، تو وہاں قبر حسین پر اپنی انگشت مبارک سے یہ لکھا، هذا قبر حسین ابن علی الذي قتلوه عطشانا وحیدا فریدا غریبا۔ یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا گیا، جسے تنہا مار دیا گیا، جسے بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ سب مل کر یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین
أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن ويا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر باب الحوائج مولا کا ذکر اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیے گا أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا الحسن امام رضا علیہ السلام کو تبریک اور ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی خواہر کی جشن ولادت پر یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها الله اشفع لنا عند الله امام محمد تقی علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے جن کے لیے خاص طور پر رزق کی دعا اور اولاد اور گھر کی دعا کے لیے بہت تاکید ہے جن کی یہ حاجات ہیں وہ خاص طور پر آصف المومنہ کے لیے جنہوں نے اولاد کی دعا کی التماس کی سب مل کر امام جواد علیہ السلام کا وسیلہ پیش کریں یا ابا جعفر یا محمد بن علی ایھا التقی والجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله امام حسن عسکری علیہ السلام کا توسل اور اس کے بعد تھوڑے سے مصائب کا ذکر کر کے پھر امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کریں گے اور جب مولا امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر تو سنت امام رضا علیہ السلام کے مطابق آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیے
لیکن پہلے امام حسن عسکری کا ذکر اور پھر کچھ مصائب اہل بیت کا. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الذکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. جزاکم اللہ. میں کیا عرض کروں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اور مولا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے خاص تاکید ہے کہ اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب ہوں یا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ذکر ہو تو مولا کی خاص نظر کرم اور خاص نظر عنایت ہوتی ہے. اور بس مجھے زیادہ تفصیل میں ذکر نہیں کرنا. ایک بہن نے ہجرت کی، آپ جانتے ہیں، میں نے ابھی واقعات میں پڑھا، بی بی معصومہ قم آئیں، قم تک پہنچیں، لیکن وہاں پر وفات ہو گئی. جب بی بی کی وفات ہوئی نا تو بہت احترام سے، بڑی شان سے بی بی کا جنازہ اٹھا ہے. ایک وہ بہن تھی کہ جنہوں نے بھائی کی محبت میں ہجرت کی تھی، دوسری ایک وہ بہن تھی جو بھائی کے ساتھ ساتھ تھیں جنہوں نے تلہ زینبیہ سے اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور 70 قدموں کے فاصلے سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا. لیکن بڑا سخت ہوتا ہے کسی انسان، جانور بھیڑ بکری کو بھی ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا اسے کئی لوگوں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی انسان کسی انسان کو اس کے سامنے ذبح کر دے، اور پھر جہاں پر یا اللہ فرزند فاطمہ زہرا ہو جو بوسہ گاہ رسول ہو، اس پر ایک لعین تھا کہ جو چھری پھیر رہا تھا. عزیزوں ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے فقط یہ ایک جملہ، خدا کی قسم ایک جملہ. اور اس کے بعد کیفیت یہ تھی، دیکھیں بی بی زینب نے کئی مصائب، ایسے المصائب ہے نا، یعنی کہ جہاں پر انسان کی روح ختم ہو جائے وہاں پر بی بی نے ایسے ایسے مصائب کو برداشت کیا، اور پھر محافظہ امامت ہے. ایک مصیبت ایسی تھی کہ جہاں ایسا لگتا ہے کہ بس کبھی ہوتا ہے نا کہ جو سب کو سنبھالنے والا ہو اس کا بھی ضبط جواب دے جائے. یعنی بی بی ایسی محافظ امامت ہیں کہ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ شام غریبہ میں نے دیکھا تھا کہ خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، لیکن ایک بیوی تھی جو بار بار خیموں کے درمیان جاتی تھی. ایسا دل میں خیال آتا تھا کہ کون سی قیمتی شے ایسی ہے جو اس بیوی کی رہ گئی ہے خیموں میں. عرب میں زبان حال گویا پڑھ رہا ہوں کہ اس بیوی نے یا علی کہا اور خیموں میں داخل ہوئی، اور جب باہر آئیں تو بیوی کے ہاتھوں میں ایک بیمار موجود تھا. زینب امامت کو بچا کر لے آئی تھی. لہٰذا وہ کہ جس بیوی نے پہرا دیا ہو، شام غریبہ بچیوں کو بچایا ہو، جس بیوی نے بیویوں کو بچایا ہو، ایک موقع ایسا آیا کہ بس اب ضبط ختم ہو گیا. یہ تاریخ میں بیوی کا جملہ لکھا ہوا ہے بازار کوفہ میں کہ جب حسین کا کٹا سر اس طرح سے نظر آیا کہ کوئی پتھر مار رہا تھا حسین کے سر، اب پھر بیوی نے کہا کہ اب یہ نہ سوچا تھا اے بھیا کہ کیا بہن کو یہ مصیبت بھی دیکھنا پڑے گی. اور اس کے بعد بیوی نے خود اپنا سر ناقہ محمل پر ایسے دے مارا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان کی پیشانی مطہر سے بھی خون جاری ہو گیا. اللہ اکبر، گویا شریکت الحسین، جہاں حسین کے چہرے سے خون جاری ہو وہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے چہرے اقدس سے بھی خون جاری ہو. اور یہ پہلا موقع نہیں تھا، ایک موقع وہ بھی تو آیا ہے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے زمین کربلا پر گرا دیا تھا، اس وقت بھی زینب منہ کے بل زمین پر آئی تھی. ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے کہ فاطمہ کی بیٹی ہو اور اونٹ سے اس طرح سے گرے. اللہ اہل دل کے لیے ایک جملہ کافی ہے. اے امام زمانہ علیہ السلام، مجھے نہیں خبر آپ اس وقت کہاں ہیں مولا، آپ بی بی معصومہ قم کے حرم میں ہیں یا کربلا معلیٰ میں ہیں، نجف اشرف میں ہیں مولا، کہاں پر ہیں؟ اس وقت بہت سے مومنین کی حاجات ہیں اور ماحول بڑا افسردہ ہے، سب ڈپریسڈ ہیں، ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے، ہر طرف سے بری خبریں ہیں. اے مولا آپ ہی کا سہارا ہے، آپ کے ذکر کا سہارا ہے. جس مومن کی جو دعا ہے، جو حاجت ہے، اسے پورا فرما دیجیے گا، جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دیجیے گا. سب مل کر مولا کی بارگاہ میں اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے مقام سے تو احتراماً کھڑے ہو کر ان جملوں کو ادا کیجیے گا. یا وسیع الحسن والخلف الحجہ
أيها القائل منتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله